گورنمنٹ اور وفاق کے اوپر ایک چیز کلیئریفائی کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کافی میرے ویورز وہ یہ رائے رکھ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی عمران خان کی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور سندھ حکومت کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے، آپ سندھ حکومت سے ڈرتے ہیں یا تو میں وہ الطاف بھائی کی طرح میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے۔ مختلف ممالک کی مثال دیتا ہوں۔ آسٹریلیا نے کیا کیا؟ آسٹریلیا نے ابھی تک انہوں نے اپنے سٹیزنز کو الاؤ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے جو سٹیزن ہیں وہ آپ کی اپنی لائبلٹی ہوتی ہے۔ قطر جو ہے وہ ابھی تک اپنے سٹیزن کو الاؤ کر رہا ہے، یو اے ای اپنے سٹیزن کو الاؤ کر رہا ہے، لیکن پاکستانی گورنمنٹ میں کوئی ایسا چیز نہیں دیکھی گئی جو ڈفرینشیٹ کرے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے سٹیزنز ہیں، ان کو ہمیں آنے دینا چاہیے۔ تو واٹس دا پوائنٹ کہ وہ ابھی فلائٹس بھیج رہے ہیں جو 1 اور 2% اسٹینڈرڈ پیسنجر ہیں ان کو لانے کے لیے۔ اس طرح ایک ویڈیو آئی تھی نا کہ ایمبولینس میں بند کر دیا تھا ایک کرونا وائرس پیشنٹ کے ساتھ، اس کے بعد وہ کھڑکی سے ہی باہر آئے گا، اسی طرح یہ یوٹیوبر بھی کھڑکی سے باہر آئیں گے، صرف ویورز کے لیے گین کرنے کے لیے، اپنی ریچ بڑھانے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر طلال آپ کے پاس لائیو وتھ ڈاکٹر طلال شو میں دوبارہ حاضر ہے لے کر۔ سب سے پہلے تو آج ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، وہ ہے چائنا سے، کہ چائنا نے اپنی ای کرنسی جسے ین کہتے ہیں، یا اس کو اگر آپ ERMB کہہ دیں، تو یہ انہوں نے لانچ کر دی ہے 4 شہروں میں اپنی آفیشیلی، جو کہ آپ کو برو نوز پہلے سے بتاتا آ رہا تھا کہ دیکھیں اب ہم ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہے ہیں، اور چائنا نے سب سے پہلے اس کا فائدہ اٹھا کر یہ چیز امپلیمنٹ کر دی ہے۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان کی کیسز یہ دیکھیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس کی بنسبت کیا کرونا سے اپرچونٹیز کی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، اگر میں آپ کو اس وقت بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں اسٹیٹسٹکس کیا کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو کرونا بہت بری طرح اب پھیلنا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں۔ اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ لاک ڈاؤن کو پراپر نہیں کیا گیا۔ کنفرم کیسز 19,022 ہو چکے ہیں اس وقت تک، ایکٹیو کیسز 13,832 ہو چکے ہیں، ڈیتھس 437 ہو چکی ہیں، ریکوریز 4,753 ہو چکی ہیں۔ اب یہ ڈیلی پہ 1,000 سے ابو کی جو ہے کیسز کی رینج چلی گئی ہے پاکستان میں، جو کہ بڑا ہی ایک فکر کی بات ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اچھا جی، سب سے پہلے کیا آج پریس کانفرنس ہوئی، جس میں آپ کے 2 وزیر جو سعید غنی صاحب اور ناصر شاہ صاحب آئے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور انہوں نے کھلم کھلا وفاق کو آ کر کہنا شروع کر دیا کہ ان کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہمارا کامیاب نہیں ہو رہا۔ یہ اگلے دن پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، اس سے غریب مر جائیں گے، اور اب جو پھیلنے کی وجہ ہے وہ بلیم گیم پہ ڈالنا شروع کر دی ہے وزیروں نے۔ اسی اسنا میں جو ہم نے بنایا تھا، یعنی لاسٹ پروگرام میں آپ کو کہا تھا اخوت ٹرسٹ سے آنے انفارچونیٹلی مہمان نہیں آ پائے، میرے پاس اس وقت جو مہمان موجود ہیں وہ آسٹریلیا سے عدنان حیات صاحب ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ اپنی اچھی نگاہ رکھتے ہیں اپنے تجزیے دینے میں۔ ہم نے ان کو آن لائن لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے فیوریٹ ایاز علی خاسقلی صاحب سعودی عرب سے آن لائن ہیں، جو کہ آپ کو سعودی عرب کے بارے میں اپڈیٹس دیں گے۔ سب سے پہلے میں آؤں گا عدنان حیات صاحب، پہلے تو آپ مجھے بتائیے آسٹریلیا میں کیا حالات چل رہے ہیں، کیا کرونا نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو آسٹریلیا میں ابھی کیا اسٹیٹس ہے، ذرا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آسٹریلیا کی حکومت نے پہلے اقدام ہیں وہ بہت اچھے سٹیپس لیے انیشیلی، جس کی وجہ سے کافی حد تک کورونا میں قابو پا لیا گیا۔ انہوں نے جو پہلا لاہ عمل تھا انیشیلی جب کیس سٹارٹ ہونے شروع ہوئے، تو آسٹریلیا کی مین لینڈ سے باہر ایک کرسمس آئی لینڈ ہے، تو انہوں نے کچھ فلائٹس وہاں لینڈ کی اور ان لوگوں کو 14 دنوں تک ان کو آئسولیٹ رکھا، اور اگر ان میں سمٹمز ہوتے تھے تو پھر ان کو وہیں پہ آئسولیٹ رکھا گیا۔ اس سے کافی حد تک کیسز جو ہے نا ان میں کمی رہی۔ لیکن ریسنٹلی جو سب سے زیادہ بڑا ایشو ہوا تھا وہ آسٹریلیا میں
کچھ کروز شپس تھے جب وہ دوبارہ سڈنی ہاربر پہ آئے واپس تو ان میں کچھ لوگوں میں کرونا وائرس تھا. تو شروع میں ان کی جو ٹریول ریسٹرکشنز تھیں وہ اتنی ٹف نہیں تھیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ جو تھے جن میں کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو وہ عام پاپولیشن میں گئے. سڈنی بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے تو اس وجہ سے وہ کیسز تھوڑے سے زیادہ ہو گئے. لیکن انہوں نے اوور آل بہت اچھے انیشل سٹیپس لیے ہیں اور اسٹارٹ فرام دا بگننگ انہوں نے تقریباً جب یہ کیسز تھوڑے سے زیادہ ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے 2 سے زیادہ لوگوں کی گیدرنگ پہ بین لگا دیا, انڈور اور آؤٹ ڈور. اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ موسٹ پریفریبلی جو بھی جابس گھر سے ہو سکتی ہیں لوگ ورک فرام ہوم کریں اور پبلک ٹرانسپورٹ کا کم سے کم یوز کریں. لیکن اصل میں یہاں پہ اکانومی کافی زیادہ بیس کرتی ہے کیونکہ دونوں میل اور فیمیل جو امپلائمنٹ ریشو ہے وہ بہت ہائی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے ایک پالیسی کے تحت انہوں نے اسکولز اور ڈے کیئر وغیرہ وہ اوپن رکھے. تھرو آؤٹ اسکولز اور ڈے کیئر اوپن رہے ہیں یہاں پہ تاکہ جو لوگ اپنی جاب پہ جانا چاہیں ان کو اپنے گھر پہ بچوں کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ ان کو ڈے کیئر وغیرہ یا اسکول میں ڈراپ کر دیں. تو اس کی وجہ سے بھی کافی اکانومی کو کافی ہیلپ ملی. لیکن جو اوور آل انسرٹینٹی تھی اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر نے کافی لوگوں کو ان کو ٹرمینیٹ کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے انیشیلی لائک پری کرونا تقریباً انمپلائمنٹ ریشو 5% تھا, لیکن کرونا کے تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد یہ انمپلائمنٹ ریشو 10% اور پھر اب تقریباً 12% کے قریب ہے. ٹھیک ہے عدنان صاحب, میں ذرا سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ آسٹریلیا کے کس اسٹیٹ سے ابھی بلانگ کرتے ہیں؟ میں ویسٹرن آسٹریلیا میں ہوں, پرتھ میں. جی اچھا, ایک اور چیز عدنان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بنسبت آسٹریلیا کی حکومت کے اقدامات کے پاکستان کی حکومت جو اقدامات لے رہی ہے, آپ کو تو ظاہر سی بات ہے آپ کا پاکستان سے بھی تعلق ہے تو آپ جو ہے نا یہاں کی بھی حالات کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو کیا ڈفرینس نظر آ رہا ہے؟ کیا جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے ہی ہم جو ہے نا معیشت پہ بھی قابو پا لیں گے, کرونا پہ بھی قابو پا لیں گے, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فارمولا کامیاب ہوگا, یا جس طرح سے جو سکسیسفل جو کرو کو جو ہے نا فلیٹ کر چکے ہیں کنٹریز جیسے چائنا اور ابھی آسٹریلیا کا جو ابھی آپ کرو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, ان کے فارمولے کو اپنانا ہی واحد سولوشن ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جنرلی فارمولا ایک تو یہ ہے کہ بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو اور ایک تھوڑا سا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو. دونوں اپروچز ورکیبل ہیں, صرف اس کا جو مین کرائٹیریا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کس حد تک اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رول آ جاتا ہے, کوئی اسٹینڈنگ آ جاتی ہے, تو وہ ہر بندے کو پولیس نہیں کر سکتے. تو یہ مینلی لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس وقت آپ کے اسٹیٹ میں آسٹریلیا کے اس وقت لاک ڈاؤن ہے یا اب ختم کر دیا گیا؟ مجھے تو یہاں پہ لاک ڈاؤن کبھی فیل ہی نہیں ہوا. صرف فرق یہ تھا کہ میں یہاں پہ اسٹیٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں, تو ہمیں تقریباً 2 مہینے پہلے انہوں نے جب اٹلی میں کیسز زیادہ ہونا شروع کر دیے تو ایون اس وقت آسٹریلین گورنمنٹ نے بھی اسٹیپ نہیں لیا تھا, لیکن پبلک سیکٹر کے جو امپلائیز تھے انہوں نے جب اٹلی کی صورتحال دیکھی تو انہوں نے ایک پرو ایکٹیو ڈیسیژن لیا. انہوں نے لوگوں کو بولا کہ آپ لوگ گھر سے ہی کام کریں. تو ایک انہوں نے یہ میجر ایک اسٹیپ لیا ہے کہ لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں یوز کر رہے. ہم صرف اسینشیل آئٹمس کے لیے مطلب گروسری کے لیے مالز وغیرہ میں جاتے ہیں. اس کے بعد بچوں کو اگر پارکس وغیرہ میں لے کے جانا ہے تو جو پلے گراؤنڈ ایریا ہے وہ انہوں نے کلوز کیا ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ جاگنگ کر سکتے ہیں, ایکسرسائز کر سکتے ہیں, تو پبلک گیدرنگ الاؤ نہیں ہے. اچھا, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا, پاکستان میں جو پاکستانی حضرات ہیں ہمارے, وہ تو اس طرح جیسے ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آسٹریلیا کی جو پاپولیشن ہے, کیا ان کو اویئرنیس اتنی کرونا کی ہے, کیا وہ خود سیلف پریکاشنز کی طرف گئے ہیں, یا وہ بھی ایسے ہی آؤٹ آف کنٹرول جس طرح اب پاکستان میں ہو چکا ہے ویسے ہی جو نا انہوں نے فیل فری کرنا شروع کیا, وہ ماسک وغیرہ اپنے پراپر PPEs کو فالو کر رہے تھے؟ کیا کہیں گے؟ جنرلی کچھ انسٹنسز میں یہاں پہ بھی وائلیشن ہوئی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بونڈائی بیچ جو ہے سڈنی میں کافی فیمس بیچ ہے,
اور وہاں پہ تھاؤزینڈس آف وزٹرس ایٹ اے سنگل ٹائم ہوتے ہیں. لیکن جب یہ کرونا کا انسیڈنٹ شروع ہوا تو گورنمنٹ نے انیشیلی پہلے اس کو اسٹرکٹ نہیں کیا, لیکن بونڈائی بیچ میں پھر بھی بہت زیادہ رش تھا, تو پھر انہوں نے باقاعدہ اس کی پولیسنگ کی, لوگوں کو انشور کیا کہ جو لوگ امپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے, جو اس کو سیریس نہیں لے رہے وہ سیریس لیں. لیکن اوور آل پاپولیشن نے بہت سیریس لیا ہے, اور مطلب کافی حد تک انہوں نے اچھے طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں. تقریباً مور دین 90% آف دا کیسز لوگوں نے صحیح رسپونڈ کیا ہے, اور اگر کوئی وائلیشن بھی ہوتی ہے تو پولیس وغیرہ کی وجہ سے لوگ زیادہ کوشش ہو گئے ہیں. ایون پولیس جو ہے وہ کئی دفعہ انڈور بھی انہوں نے چیک کیا ہے کہ مور دین 2 پیپل آؤٹ سائڈ دا فیملی ممبر, آپ فیملی ممبر سے کے علاوہ میکسیمم 2 پیپلس کو اپنے گھر میں انوائٹ کر سکتے ہیں ایٹ اے سنگل ٹائم. تو ایون انہوں نے اس چیز کی بھی پالیسنگ کی ہے. جی اچھا, یعنی یہ جو پبلک ایونٹس جو ہوتے ہیں, جو سیرمنی ہو گئی, کوئی ایلومنائی کی کوئی تقریب ہو گئی یونیورسٹی کی, اس کے کیا صورتحال ہے, یہ تو تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ اب وہ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ نہیں, فی الحال کوئی بھی میجر گیدرنگ نہیں ہو رہی, اور انہوں نے تقریباً حالانکہ فی الحال انہوں نے یونیورسٹیز وغیرہ کو ایگزامپٹ کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جرنلی میں موڈاک یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہوں, تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اپنے طور سے انہوں نے کوئی میجر گیدرنگ الاؤ نہیں کی. جی اچھا, چلے عدنان صاحب, میں آپ سے اگلا سوال پوچھوں گا. اس سے پہلے میں ایاز علی خاسخیلی صاحب کی طرف آؤں گا. ایاز علی خاسخیلی صاحب, دیکھیں آج پیپلز پارٹی کی ایک کانفرنس ہوئی, پریس کانفرنس, جس میں انہوں نے سارا بلیم اب ڈالنا شروع کر دیا وفاق پہ, اور وفاق ڈال رہا ہے بلیم پیپلز پارٹی پہ. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہو رہی ہے پاکستان میں؟ السلام علیکم ناظرین اور سامعین اور ڈاکٹر طلال صاحب. میں تھوڑا سا بیفور بات کرنے کی سندھ گورنمنٹ اور وفاق کے اوپر ایک چیز کلیئریفائی کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ کافی میرے ویورز وہ یہ رائے رکھ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی عمران خان کی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور سندھ حکومت کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے, آپ سندھ حکومت سے ڈرتے ہیں. یا تو میں وہ الطاف بھائی کی طرح میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے. بات یہ ہے کہ ابھی جو ایشو چل رہا ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اب سندھ حکومت کی کرپشن پہ بات کرنے کا مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس کے اوپر بات کرنے کا. اور پہلی بات, دوسری بات یہ کہ ہم سندھ حکومت کو مطلب اب آپ عمران خان کو سندھ حکومت سے کمپیئر کر رہے ہیں. اب یہ سچویشن آ گئی ہے. نہیں, میں آپ سے قطع کلامی کرتا ہوں. میں آپ سے ذرا یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ کرپشن تو وفاق میں بھی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے فردوس عاشق عوان صاحبہ کو ابھی منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ سے ان کو ابھی فارغ کیا گیا, ان کی جگہ شبلی فراز صاحب کو لایا گیا, اور معاون خصوصی جو ہے اب عاصم باجوہ صاحب کو لا دیا گیا. لیکن اسی اسنا میں جب یہ ٹرانسفارمیشنز ہو رہی ہیں منسٹرز کی, جو کنوکٹ کر رہا ہے یہ کرائم, اس کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہو رہی. تو اب اگر ہم اس کو نہ دیکھیں, وہاں پر سندھ کو نہیں دیکھیں, تو یہ وفاق پہ بھی یہی حال ہے. اب آپ مجھے ذرا بتائیے کہ یہ کیا یہ چیز منسٹری چینج کرنا ہی صرف یہی آپشن ہے, اور ہم اسی کی طرف ہی واہ واہ کریں کہ جنا وزارت چینج کر دی تو ہمارے سارے سولوشنز ہمیں مل گئے. دیکھیں ابھی پھر اپرچونٹی ہے عمران خان صاحب, اور مطلب اکیلے ہی میں سمجھوں گا عمران خان صاحب, میں پی ٹی آئی بھی نہیں بول سکتا, کیونکہ آئے جس طرح فریکوینٹلی منسٹرز کے چینجز ہو رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ ایک اور آرمی کا جو آفیسر ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. مطلب ایک منسٹری دو بندے چلا رہے ہیں, فائنانس منسٹری سے لے کے آپ ہیلتھ منسٹری, انٹیریئر منسٹری, پھر اب یہ اب جنرل چلا رہے ہیں, یا وہ جو مطلب نمائندہ عوام کا جو ووٹ کی طاقت کا ہے وہ چلا رہا ہے. تو اب یہ ان کو میرے خیال میں اپنا چیزیں تھوڑی کلیئر کرنی پڑیں گی کہ بھائی اب ڈکٹیشن بھی لینی چاہیے, لیکن اب آپ تھوڑا سا اپنے بھی ابھی میں ایک پروگرام میں تھوڑا دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں مجھے نام نہیں آ رہا, جو بڑے پی ٹی آئی کے ایک وہ ہے سپورٹر رہے ہیں ہارون, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے وہ کارکنان بھی اس طرح ہو چکے ہیں کہ عمران خان بولے گا آسمان نہیں ہے پیلا ہے تو بولیں گے پیلا ہے. تو وہ اس طرح کی جو میں بت پرستی کی میں بات کر رہا ہوں. اب بت پرستی ہمارے عوام کے اندر شروع سے ہی ہے. اب کوئی وہ کیا مزاروں کو
کوئی پیروں کو، کوئی ذات کو، کوئی فرقے کو. مطلب یہ جو چیز ہے، اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ قرآن جو ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہے نا، پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جی میرا اگلا سوال ہی میرا آپ سے یہی ہے کہ ہم اگر قرآن مجید کو رمضان میں ہم نے جب یہ سوچا کہ ہم پچھلی جس طرح سے ہم نے اپنی ویڈیوز میں بتایا برونوز میں کہ قرآن کو ساتھ لے کر سمجھ کے پڑھیے، تو اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ کیا ہم قرآن مجید سے کوئی لرننگ حاصل کر رہے ہیں جب ہم کوئی ترجمہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا اس قوم کو تھوڑا کچھ فرق پتہ لگ رہا ہے؟ آپ جس طرح پچھلی ویڈیو میں آپ مجھے سورہ اعراف کا بتا رہے تھے، تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے. دیکھیں، میں وہ پرانا جو آپ کا سوال ہے کہ یہ جو حکومت ہند اور یہ اس کو تھوڑا میں کنکلوڈ کر دوں، جی تو وہ ابھی اس کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں کہ اب وہ پنجاب گورنمنٹ واز گڈ ان پرفارمنس پریویس، مطلب پنجاب کی حکومت جو تھی، اب لاہور دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ اچھی تھی لیکن جو ڈیولپمنٹ تھی، جو کام تھا، تو آپ لاہور کو دیکھ لیں اور کراچی کو دیکھ لیں تو بہت زیادہ ڈفرینس تھا. اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ اب آپ کمپیئر کر رہے ہیں جی پنجاب گورنمنٹ کو سندھ گورنمنٹ سے، اور یہ چل رہا ہے سارا دن مطلب میڈیا پہ. اور دوسرا اس میں میڈیا کو بھی میں تھوڑا وہ کر دوں کہ ہماری میڈیا نے دیا کیا ہے، مطلب سارا دن اب یہ ٹاک شو میرے خیال 10-15 سال سے پرائم ٹائم میں ٹاک شو چلتے، اس میں انسانیت یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کون سی بات کی جاتی ہے؟ اگر یہ ٹاک شو چل رہے ہیں تو اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے مطلب ہمارے انسانوں. تو اسی طرح اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جو آپ نے سوال کیا کہ جو قرآن کا ہمارے زندگی میں اثر کیا، اب اس کے لیے اب میں تھوڑا سا ایک دنیا داری کی مثال دوں. آپ ایک گاڑی لیتے ہیں، آپ ایک موبائل لیتے ہیں، آپ ایک کوئی بھی انسٹرومنٹ لیتے ہیں، کوئی مشین لیتے ہیں، کوئی کچن کا اکوپمنٹ لیتے ہیں، کوئی جوسر مشین، اب اس کے ساتھ آپریشن مینول ہوتا ہے. وہ کون دیتا ہے آپریشن مینول؟ اس کا مینوفیکچرر دیتا ہے. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جتنے گزر گئے ان کا ذکر ہے قرآن میں کہ یہ بنی اسرائیل تھے، یہ قوم عاد تھی، قوم نوح تھی، قوم سمود تھی، وہ سب کے پاس نبی آئے اور ان قوموں کو اپنے ان اعمال کی وجہ سے ان کو نیست و نابود کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، ٹھیک ہے. پھر اب حضور وسلم آخری نبی آئے اور یہ قرآن جو ہے یہ آخری کتاب ہے. اب جتنے نبی تھے ان کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن کیونکہ یہ ہم لاسٹ ہمارے خاتم النبیین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب وہ قرآن جو ہے ان کے اوپر نازل ہوا تقریباً آئی تھنک 12 سالوں میں، ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہ باقی جو انبیاء تھے اس کے اوپر قرآن وہ ایک ساتھ ہی صحیح سے آ جاتے تھے. اب یہ کیا تھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، سچویشن جیسے سچویشن تھی ویسے آ جاتے تھے، جیسے سچویشن تھی. تو اب یہ پورا ایک وہ ہے، مطلب ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا ایک کتاب ہے، مینول ہے. اگر اس کو نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ اصل تبدیلی تو یہی ہے نا. تو وہ جب تک ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ہمارے روزمرہ کو اس کو حصہ بنانا چاہیے، لیکن یہ ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے. اور ابھی بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن میرے خیال میں بہت ہی کم ریشو ہے جو اس کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے. اب ایک آیت ہے قرآن کی میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے اور ڈرنے والوں کے رہنما ہے. اب اگر ہم خدا سے ڈر رہے ہیں تو کتاب سے ہدایت لیں، رہنمائی لیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے مطلب کنکلوڈ یہ ہے میں کروں گا اس کو کہ قرآن سے ہی ہمیں ہدایت لینی چاہیے، اس کے بغیر ہمارے یہ حالات کبھی بھی نہیں بدلیں گے. ٹھیک اوکے. ایک اور چیز ہمیں جو پتہ لگی ہے وہ یہ کہ آج کل سوشل میڈیا کا اتنا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ بس ایک نئی چیز کے پیچھے سارے پڑ گئے ہیں، کنسپریسی تھیوری بنا کے کہ کرونا وائرس ہے ہی کچھ نہیں، سب جعلی ہے، نہ کوئی اس طرح کے پیشنٹس ہیں نہ کچھ ہے. دیکھیں، برونوز نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ وائرس بنانا جو اسرائیل کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے جو بھیجا، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے یہ وائرس. اس پہ یہ صدیوں سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے سارس وائرس بنایا، انہوں نے ایبولا وائرس بنا کے کیا اب جا کے وہ سکسیسفل ہوئے ہیں.
آپ کو پہلے ہی ہم نے بتایا تھا کہ بایولوجیکل وارفیئر ہے, اس کو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ ظاہر سی بات ہے میڈیا پہ جب کسی بندے نے جو نا اتنا ریسرچ کے بعد وائرس بنا گا اس کی ہائپ تو وہ کریٹ کرے گا, لیکن یہ کہنا خاص طور پہ جو یوٹیوبرز جو ہے نام نہاد, جن میں اب نام لے لینا چاہیے ان کا, جیسے جو انہوں نے کہا کہ سویڈن ماڈل لگ رہا ہے اور یہ عمران خان کی پالیسی کامیاب ہو رہی ہے. اور دیکھیں سمپل سی بات ہے, چائنا نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس بیماری کا واحد حل ووہان میں جو ہم نے لگا کر ماڈل لگایا وہی کامیاب ہوئے ہیں, وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن. 2 مہینے آپ لاک ڈاؤن پراپر کریں, اس کے بعد آپ کے کرونا کے مریض فلٹر ہو کر آپ کے کوارنٹائن میں خود بخود آئیں, آپ ان کی ریکوریز کرائیں, پھر انہوں نے جن کو وائرس دیا ہوگا پھر وہ آئیں گے ان کی ریکوریز کرائیں اور آپ فلیٹ کر دیں گے کرو کو. لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں. انڈسٹریل جو بھی لوگ ہیں بیٹھ کر, بڑے بڑے جو جائنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹس کھلیں, ہمارا سیزن نکلا جا رہا ہے. اب ایک اور خبر یہ ہے کہ 5 مئی کو کہہ دیا ہے, 5 مئی سے کہ ٹرانسپورٹرز نے کراچی میں کہہ دیا ہے کہ ہم ٹرانسپورٹس کھولیں گے. اب آپ سوچیں پبلک ٹرانسپورٹس اگر یہاں پر اوپن ہوئی, یا ویسے ہی وائرس آؤٹ آف کنٹرول ہے, اگر یہ بالکل ہی بے قابو ہو گیا تو ہمارے پاس تو ہاسپٹل نہ چھوڑیے, لوگ روڈوں پر جو ہے شہادت لے رہے ہوں گے وائرس کی. ہم جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں, آپ کو پچھلی دفعہ بھی ویڈیو دکھایا تھا, ارسلان تاج صاحب نے اس کی میپنگ کی کہ کہاں پہ کرونا ہے کہاں پہ نہیں. گلستان جوڑ کا خاص طور پر گلشن اقبال کا ٹاؤن جو ہے اس پہ شامل تھا, اس میں انہوں نے ایک چیز بتائی. اب آپ دیکھیں کس طرح سے یہ وائرس پھیل رہا ہے اور ہم لوگ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو یہ یوٹیوبر اپنے ویورشپ کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ کہ کنسپریسی پھیلا کر, ان کو ایک جس طرح ایک ویڈیو آئی تھی نا کہ ایمبولینس میں بند کر دیا تھا ایک کرونا وائرس پیشنٹ کے ساتھ, اس کے بعد وہ کھڑکی سے ہی باہر آئے گا, اسی طرح یہ یوٹیوبر بھی کھڑکی سے باہر آئیں گے صرف ویورز کے لیے, گین کرنے کے لیے, اپنی ریچ بڑھانے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں. میں اس وقت دوبارہ کنٹینیو کروں گا ایاز علی خاسقلی صاحب کے ساتھ. ایاز علی خاسقلی صاحب, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے, پاکستان اور سعودی عرب کے رمضان میں کیا فرق ہے, کلچرل وائز فرق ہے, کس طرح سے وہاں افطاری ہوتی ہے, کس طرح سے یہاں پر پاکستان میں ہوتا ہے؟ آپ کو تو دونوں چیزیں پتہ ہیں, کس طرح سے ہوتا ہے. یہی سوال میں عدنان صاحب سے بھی اس کے بعد کروں گا. جی جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ ماشاءاللہ سے 10واں رمضان ہے یہ ہمارا یہاں پہ, اور جو مناظرات پچھلے 9 سالوں ہم نے دیکھے ہیں وہ بڑے مطلب یہاں پہ ماشاءاللہ راتوں کو قیام اللیل ہو رہتا ہے, تراویح ہو رہی ہوتی ہے, اور اسپیشلی ہر محلے کی بڑی بڑی ماشاءاللہ مسجدیں ہوتی ہیں, تو اس میں عورتوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے الگ سے, تو بچے بھی وہ ہوتے ہیں, مطلب سحری تک ایک سما ہوتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. اور پھر افطار کے جو پیکیجز ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے ریسٹورینٹس ہوٹلس کے لوگ دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں, پارٹیاں کر رہے, آفیسز افطار دے رہے ہوتے ہیں امپلائیز کو. اب یہ ساری چیزیں بس وہ کیا کہتے ہیں کہ ماضی کا قصہ ہو گئی ہیں. تو ایسا کوئی بھی انتظام یہاں پہ نہیں ہو رہا, کوئی بھی پارٹیز نہیں ہو رہی, کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا. ریسٹورینٹس کو صرف اور صرف ڈیلیوری کی حد تک محدود ہیں, اور لوگ بھی ماشاءاللہ, ایک تو دیکھیں ایک تو قانون ہے, لیکن پھر ہمارے جو لوگوں کی وہ بھی ہے, مطلب سمجھ بوجھ بھی ہے, تو لوگ بھی رسپانس کر رہے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں. تو مطلب اب وہ بالکل وہ چیزیں نہیں ہیں, بس ایسے لگ رہا ہے کہ سب کچھ بند پڑا ہے, مطلب رمضان ہے ہی نہیں. عدنان صاحب ذرا سا ہمیں بتائیے گا کہ آسٹریلیا میں جو پاکستانی ہیں وہ کس طرح سے رمضان گزارتے ہیں, اور خاص کے اب کرونا میں کس طرح سے جنا رمضان گزر رہا ہے فیملیز کا. جی طلال, یہاں پہ جیسے کسی اسلامی ملک کی طرح یہاں پہ بھی ساری چیزیں الحمدللہ ہو رہی تھیں پچھلے سال تک. تو یہاں پہ بھی تراویحوں کا اہتمام ہوتا تھا. یونیورسٹی میں ہم لوگوں کا ایک ورشپ سینٹر ہے, تو وہاں پہ تقریباً 100 کے قریب ہمارے نمازی ہوتے تھے تراویحوں میں. تو کیونکہ کافی ایک بڑی ریشو ہے پاکستانیوں کی اسٹوڈنٹس کی جو یہاں پہ آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو ہمارا یونیورسٹی کی طرف سے اہتمام ہوتا تھا. ہم تقریباً پورے رمضان ہمارے کچھ فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں سارے رمضان, تو پھر ان کو تھرو آؤٹ رمضان ہم لوگ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے بعد پچھلے سال ہم نے بہت بڑا ایک ایونٹ تقریباً 300 کے قریب
ہم نے ایونٹ ایک آرگنائز کیا تھا, اس میں گرینڈ افطار ایونٹ, اور اس میں ہم نے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کیا تھا, یونیورسٹی کے ایکڈیمکس, نان ایکڈیمکس, سٹی کونسل کے میئر وغیرہ, اور اس کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ان نان مسلمس کو بھی انوائٹ کیا تھا, تاکہ وہ آ کے دیکھ سکیں کہ ہم کس طرح اپنے ریچولس کو فالو کرتے ہیں. تو لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی. تو سارے اسٹوڈنٹس پچھلے سال تو اکٹھے ہی افطار کرتے تھے, لیکن اس سال کافی کرونا کی وجہ سے کافی حد تک جاب سیکیورٹی بھی پہ بھی اثر پڑا ہے. تو اس سال ہم وہی سیم جو اماؤنٹ ہے وہ پھر اسٹوڈنٹس کو ایز اے گروسری اسسٹنس دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ پچھلے رمضان سے پہلے تک یہاں پہ 2% کی لمٹ تھی انڈور گیدرنگ کی. تو عموماً لوگ گھر میں بھی نماز جنرلی پھر کرنا مشکل ہو گیا تھا, لیکن ابھی ریسنٹلی انہوں نے وہ لمٹ 2 سے 10 پیپل تک کر دیا. تو ابھی کافی لوگ گھروں میں بھی تراویحاں پڑھ رہے ہیں 10 لوگوں کے ساتھ, اور گھروں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اور اس سے کافی حد تک دوبارہ رمضان کی جو روح تھی نا وہ کافی حد تک دوبارہ سے اس کا ریوائول ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو دوسری امپورٹنٹ فیکٹر تھے کہ جو اسٹوڈنٹس کی ہارڈ شپس ہیں وہ ڈیفینیٹلی اور انکریز ہو گئی ہیں, کیونکہ جنرلی یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سیکیورٹی وغیرہ اور ٹیکسی پہ مطلب ریلائی کرتے ہیں, اور جو یونیورسٹی کی فیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آن ایوریج $20,000 to $30,000 پر اینم فیس ہوتی ہے. تو اس فیس کو کور کرنا, اور پھر سم ٹائمس ان کو پاکستان میں بھی لائبلٹیز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی, اور پاکستان میں بھی ان کو تھوڑا بہت اسسٹنس کچھ بھیجنی ہوتی ہے. تو کافی ٹف ٹائم ہے جنرلی یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ ویل سیٹلڈ ہیں یا جو ریزیڈنٹ ہیں, تو گورنمنٹ کی طرف سے کافی اچھی اسسٹنس ان کو ملتی ہے. تو جنرلی میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ مور دین 60-70% بغیر کسی اپلیکیشن کے, بغیر کوئی اپلائی کیے ہوئے, گورنمنٹ آٹومیٹیکلی ان کو کسی نہ کسی شیپ فارم میں ان کو اسسٹ کر رہی ہے فائنینشلی. ٹھیک. عید علی خاصخیلی صاحب, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ دیکھیں جس طرح حدیث مبارکہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے, ہر چیز کی زکوٰۃ ہے, روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ روزہ اور فاسٹنگ پہ اب لوگ ویسے ہی آ گئے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی طرف, اور وہ اپنی ڈائٹ کانشیس ہو کر یہ کرتے ہیں تاکہ ان کا فیٹ برن ہو. کیا میڈیکلی طور پہ روزہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, میں کچھ یہاں پہ ڈاکٹر حضرات کے ساتھ میرا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, پاکستان کمیونٹی کے جو اسپیشلائز ڈاکٹرز ہیں. کل ہی ایک ڈاکٹر کا فون آیا, کافی سیڈ تھا, وہ ایمرجنسی میں کام کرتا ہے. میں کرونا کے حوالے سے تھوڑا ابھی بتا دوں. تو پیشنٹس آ رہے ہیں, کہہ رہے میرا یو کے میں فرینڈ ہے, ان کو مطلب کہہ رہا یو کے میں کنٹرول سچویشن نہیں ہے, اور میرا فرینڈ ہے اس کو کرونا ہو گیا ہے اور بڑا پریشان ہو گیا ہو کہ ہم ڈاکٹرز تو ایوری ٹائم ایکسپوز ہیں. تو یہاں پہ جہاں پہ ساری کچھ کٹس ہیں تو اتنا پریشان نہیں کرتا. تو ڈاکٹر سے تھوڑا ان موضوعات پہ دین کے اس پہ زیادہ بات ہوتی ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ فاسٹنگ کے جو بینیفٹ ہیں سائنٹیفکلی وہ پروموٹ کرتا ہے بلڈ شوگر کنٹرول بائی ریڈیوسنگ انسولیشن ریزسٹنس. اب اس کو میں انسولیشن کو ابھی ڈیفائن نہیں کر سکتا عام ویورس کے لیے, کیونکہ شوگر یہ انسولیشن لیول جو ہے باڈی کا مینٹین ہوتا ہے, اس سے شوگر ہوتی ہے. تو یہ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے. اور بیٹر ہیلتھی بائی فائٹنگ انفلیمیشن کو بھی فائٹ کرتا ہے. اور دل کی اور بلڈ پریشر کی اس چیز, کولیسٹرول کو, یہ ساری چیزوں کو بیلنس کرتا ہے. اور ایون برین کے جو فنکشن ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے, کیونکہ اب کھا کے وہ ہو جاتے ہیں نا دماغ میں. آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ دعوتوں میں جائیں, بوفے میں جائیں, آپ کھا جائیں, آپ کو دماغ کام نہیں کرتا. تو اب یہ ساری چیزیں, اور سنا ہے کینسر کو بھی, اور بہت سارے مطلب یہ کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے, لیکن اکثر جو بات ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں, بلڈ پریشر کے, ایون شوگر کے پیشنٹ. میرے ایک آفس میں کولیگ ہیں, تو لوگ کہہ رہے ہیں آپ روزہ, کہہ رہے روزے سے تو میرا شوگر کنٹرول ہو رہا ہے. میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں, جی پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے بھائی جب رمضان میں تو میرا بڑا کنٹرول رہتا ہے شوگر, کیونکہ یہ کھانے پینے سے ہی ساری بیماریاں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب دیکھیں
اسلام جو ہے نا، اسلام ایسا نہیں ہے کہ اب ہاتھ دھوئیں، ابھی کہہ رہے ہیں کرونا والے ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، اب وہ وسلم نے کب کا بتا دیا 6 سال پہلے. تو یہ تھا اسلام کو اب وہ نہیں، الگ نہیں ہے، مطلب دین مکمل ہے. اب بات یہ کہ ہم اس سے فائدہ کتنا لے رہے ہیں. صحیح. عدنان صاحب میں آپ کی طرف ذرا آؤں گا، یہ میرا آپ سے آخری سوال ہے، آپ کوئی میسج بھی دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. پہلے تو میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا، کیا آسٹریلیا کے لوگوں کو گھبرانا چاہیے کہ ان کو ان امپلائمنٹ کی وجہ سے واپس جو ہے نا ڈراپ آف کر دیں گے پاکستان، خاص کے پاکستانیوں کو جو پہ وہاں پہ ایکسپیکٹریٹس لے رہے ہیں، یا جو جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا چائنا میں جو ایجوکیشن لینے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، لڑکے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں اب یہاں واپس جانے کو کہا ہے، یہاں سے ہمیں جہاز بھیجا میں نکالیں، لیکن ووہان میں تو وہیں رہنے دیا گیا. کیا آسٹریلیا میں بھی کوئی اس طرح کی بات چل رہی ہے وہاں پر آفیشلی کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے فارغ کریں لوگوں کو، کیونکہ تو پوری دنیا میں ریسیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جنرلی جو یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں وہ تو ایک قسم کی گورنمنٹ کی لائبلٹی اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ مطلب جنرلی جب وہ اسٹوڈنٹس کو اسٹوڈنٹ ویزا یہاں پہ گرانٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ فائنینشلی اتنے ویل آف ہیں کہ آپ کم از کم اپنے 1 سال کا جو یہاں کا خرچہ وہ برداشت کر سکتے ہیں. تو جنرلی وہ تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مطلب وہ ان کو مطلب جنرلی یہاں پہ وہ سسٹین کر جائیں یہ پیریڈ اسٹوڈنٹس بھی. لیکن اگر جو گورنمنٹ کی طرف سے ریکمنڈیشن اگر مطلب کسی کو سیریس فائنینشیل ہارڈ شپس ہیں تو فار دا ٹائم بینگ وہ 1 سال کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے مطلب اپنے ہوم کنٹری جا سکتے ہیں. تو جنرلی یہاں پہ جو مسلم اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کافی حد تک یہاں کی جو ہومن اپیل ہے اور اس کے علاوہ مختلف ایسوسیشنز ہیں کافی حد تک وہ مسلم اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کو فائنانشلی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اوورسیز پاکستانیز کو جو میجر ایشو جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے جس میں پاکستانی گورنمنٹ ہیلپ آؤٹ کر سکتی تھی کافی حد تک، لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ ہیلپ یہاں پہ اوورسیز پاکستانی کو نہیں ملی، وہ فلائٹس کا مسئلہ ہے. کیونکہ جب کرونا وائرس کا ایشو شروع ہوا ہے تو سٹارٹ میں پاکستانی گورنمنٹ کا یہ سٹینس تھا سول ایویشن کا کہ انہوں نے یہ ریکوائرمنٹ رکھتی تھی کہ آپ کورونا کا ٹیسٹ کروا کے تو پھر آپ بورڈنگ آپ کو الاؤ کریں گے. تو مختلف ممالک میں، آسٹریلیا میں یہاں پہ جب تک آپ کے سمٹمز نہیں ہیں، ایک تو کرونا کے سمٹمز آپ کے اندر ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس سے ایک ریفرل لیں گے، پھر آپ کو کرونا ٹیسٹ ہوگا. اور وداؤٹ سمپٹمز اور وداؤٹ ڈاکٹر ریفرل یہاں پہ کرونا ٹیسٹ وہ نہیں کرتے. اور جبکہ پاکستانی ایویشن کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کا کرونا ٹیسٹ ہوگا تو آپ بورڈ کریں گے. تو یہ ایک نان سینسی مطلب ریکوائرمنٹ تھی. پھر کچھ 2-3 دن کے بعد انہوں نے یہ ریکوائرمنٹ ہٹا دی اور اسٹریٹ اوے انہوں نے سارے پاکستانی فلائٹ سے بین کر دیا. میں آپ کو مختلف ممالک کی مثال دیتا ہوں. آسٹریلیا نے کیا کیا، آسٹریلیا نے ابھی تک انہوں نے اپنے سٹیزنز کو الاؤ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے جو سٹیزن ہیں وہ آپ کی اپنی لائبلٹی ہوتی ہے. قطر جو ہے وہ ابھی تک اپنے سٹیزن کو الاؤ کر رہا ہے، یو اے ای اپنے سٹیزن کو الاؤ کر رہا ہے، لیکن پاکستانی گورنمنٹ میں کوئی ایسا چیز نہیں دیکھی گئی جو ڈفرینشیٹ کرے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے سٹیزنز ہیں، ان کو ہمیں آنے دینا چاہیے. تو واٹس دا پوائنٹ کہ وہ ابھی فلائٹس بھیج رہے ہیں جو 1 اور 2% اسٹینڈرڈ پیسنجر ہیں ان کو لانے کے لیے، جب آپ کی اپنی پالیسیز ہی ان کو مشکل میں ڈال رہی ہیں. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگ یہاں پہ اوور اسٹے کر رہے ہیں مختلف ممالک میں، لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں، اگر وہ واپس آنا چاہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. تو اس چیز میں پاکستانی گورنمنٹ ہیلپ کر سکتی تھی کافی حد تک، لیکن they created a huge issue rather than helping out. ٹھیک. اچھا ایاز علی خاسقلی صاحب، اب میں آپ کی طرف آخری سیگمنٹ جو ہے ہمارا آج کی اچھی بات اس کی طرف میں آؤں گا، جس میں آپ کوئی نہ کوئی قرآن مجید سے کوئی آیت یا ہمیں حدیث جو ہے پڑھ کر اس کا تھوڑا سا مفہوم ہمیں بتاتے ہیں. تو آج آپ نے ہمارے لیے کون سی آیت یا حدیث کو رکھا ہے ہمارے سامنے اور وہ کوٹ کر سکتے ہیں آپ؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر، تمام جہان کے لیے، ناٹ کے مسلمان کے لیے. ٹھیک ہے.
تو اسی طرح قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو وہ کیا ہے ہدایت کی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے ہمارے درمیان, لیکن قرآن کی شکل میں کیونکہ ان کے اوپر نازل ہوا آیت بائی آیت, ٹاپک بائی ٹاپک, سورت بائی سورت, وہ اتنے سالوں میں, تو اس سے ہمیں ہدایت لینی چاہیے. اور قرآن کے ہمارے زندگی کے اوپر مطلب ایز اے مسلم جب ہم اس کے حقوق ہیں ہمارے اوپر, تو وہ میں حقوق بتانا چاہوں گا. جی جی. ایک یہ کہ اسے مانیں, ہم ساری باتیں ہم مانتے ہیں, مسلمان ایمان کا حصہ ہے. دوسرا یہ کہ اسے پڑھیں, تلاوت جو ہے وہ بھی موسٹ آف دا پیپل کرتے ہیں, اسپیشلی رمضان میں بہت زیادہ کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ اسے سمجھے. اب پڑھنے تک تو ٹھیک ہے, اب سمجھنا جب تک سمجھیں گے نہیں. چوتھا یہ کہ اس پہ عمل کریں, اب جب تک سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے. پانچواں یہ کہ جب آپ اس پہ عمل کریں اور سمجھ جائیں تو دوسروں تک اس پہ پہنچائیں. یہ مطلب میرے خیال میں سورہ عصر بھی یہی ہے, والعصر ان الانسان, یہ انسان بہت خسارے میں ہے. اور جن ایمان لائے اور عمل صالح کیا, اور لوگوں کو مطلب جب تک آپ یہ بھی مطلب آپ کے کمپلیٹ نہیں ہوتا ایمان کہ آپ بتائیں, دوسروں کو بتائیں, مطلب بالکل, اور حق اور صبر کی تلقین کریں. تو اب مطلب یہ کہ قرآن کو کسی نہ کسی طرح ایک آیت ہی آپ کسی کو بتا دیں جو آپ نے سمجھی ہے, تو اتنا بتانا شروع کر دیں ہم کہ قرآن امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے لیے, تو یہاں سے بھی لوگ پھر اس کو سیریس لینا شروع کریں گے اور کچھ نہ کچھ تبدیلی, جو حقیقی تبدیلی ہے وہ آنا شروع. ٹھیک. اچھا جی, یہ آخری بات میں کہنا چاہوں گا ناظرین کو کہ دیکھیں دنیا دو دنیا اب بن چکی ہیں. ایک دنیا تھی آپ کی کرونا وائرس سے پہلے کی, اور اب ایک دنیا ہے جس میں اب ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. اس میں جو بڑے پلیئرز ہیں جنہوں نے یہ وائرس ہیومن میڈ وائرس ہے, یہ تو اب تصدیق کر چکے ہیں. عطاء الرحمان صاحب کو ہم نے لیا تھا کال پر اپنے پچھلے پروگراموں میں, انہوں نے بتایا صاحب یہ ہیومن میڈ وائرس ہے. اس کے جو کراؤنس ہیں, جو اس کی جو اسٹکس جو نکلی ہوئی ہیں وہ بہت بڑی ہیں. وہ عام وائرس سے جنا, یعنی اس کے میوٹینٹ کیا ہوا ہے, میوٹیٹڈ وائرس ہے یہ. وہ KU کے ریسرچر ہیں, انہوں نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں. اسی طرح اب جو مقاصد ہیں کرونا کے حوالے سے, جو جس کے لیے یہ دھماکہ کیا گیا تھا, اب جو بڑا دھماکہ ہے وہ تو یہی ہے کہ 5G لے کر انہوں نے آنا ہے, چپ سسٹم لے کر آنا ہے, ڈیجیٹل کرنسی کی طرف انہوں نے لے کے جانا ہے, جو کہ اب دنیا پوری ٹرانسفارمیشن کی طرف چلی جائے گی. اور ایک ون کنگ جو ابھر کے, جو اسرائیل جس نے یہ سارا گیم پلان کیا, جس نے امریکہ میں بھی بایولوجیکل وارفیئر کی, اٹلی میں بھی کی اور چائنا میں بھی کی, اور کسی کو کہتے ہیں بم بھی نہیں پھوٹا اور جو نا سب کچھ تباہ بھی ہو گیا. یہ وہ والا جو نا سینیریو یہاں پر ہوا. پاکستان جیسے ملک کے لیے ہم بڑے ہی یعنی ہم غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس جیسے ملک کا کیا ہوگا جہاں کے وزیر آپس میں ہی لڑنے میں لگے ہوئے ہیں, جن کو اتنی بڑی جو سازش ہو رہی ہے اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. وہ یہ اپنی ہی روزی روٹی بچانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پہ تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور رمضان کریم کی برکت سے اس کرونا جیسے وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. طلال احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.